خطبہ نمبر 161 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور تقوی و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور دین کی پیروی۔ پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن نور، واضح دلیل، نمایاں راستہ اور ہدایت کرنے والی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بہترین خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں معتدل ہیں اور ثمرات دسترس کے اندر ہیں۔ Allah deputed the Prophet with a sparkling light, a clear argument, an open path and a guiding book. His tribe is the best tribe and his lineal tree the best lineal tree whose branches are in good proportion and fruits hanging in plenty. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے اور مقام ہجرت ارض طیبہ۔ یہیں سے آپ کا ذکر بلند ہوا اور یہیں سے آپ کی آواز پھیلی ہے۔ پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفایت کرنے والی حجت، شفا دینے والی نصیحت، گزشتہ تمام امور کی تلافی کرنے والی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے غیر معروف شریعتوں کو ظاہر کیا ہے اور مہمل بدعتوں کا قلع قمع کر دیا ہے اور واضح احکام کو بیان کر دیا ہے۔ لہذا اب جو بھی اسلام کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا، اس کی شقاوت ثابت ہو جائے گی اور ریسمان حیات بکھر جائے گی اور منہ کے بل گرنا سخت ہو جائے گا۔ His birthplace was Makkah, and the place of his immigration Taiba, Medina, from where his name rose high and his voice spread far and wide. Allah sent him with a sufficing plea, a convincing discourse and a rectifying announcement. Through him Allah disclosed the ways that had been forsaken, and destroyed the innovations that had been introduced. Through him he explained the detailed commands. Now, whoever adopts a religion other than Islam, his misery is definite, his stick of support will be cracked, his fate will be serious. اور انجام کار دائمی حزن و علم اور شدید ترین عذاب ہوگا۔ میں خدا پر اسی طرح بھروسہ کرتا ہوں جس طرح اس کی طرف توجہ کرنے والے کرتے ہیں، اور اس سے اس راستے کی ہدایت طلب کرتا ہوں جو اس کی جنت تک پہنچانے والا اور اس کی منزل مطلوب کی طرف لے جانے والا ہے۔ His end will be long grief and distressing punishment. I trust in Allah, the trust of bending towards him, and I seek his guidance for the way that leads to his paradise and takes to the place of his pleasure. تقوی الہی کی وصیت۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی اور اس کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں کہ اسی میں کل نجات ہے اور یہی ہمیشہ کے لیے مرکز نجات ہے۔ اس نے تمہیں ڈرایا تو مکمل طور سے ڈرایا اور رغبت دلائی تو مکمل رغبت کا انتظام کیا۔ تمہارے لیے دنیا اور اس کی جدائی، اس کے زوال اور اس سے انتقال، سب کی توصیف کر دی ہے۔ I advise you, O creatures of Allah, to exercise fear of Allah and to obey him because it is salvation tomorrow and deliverance forever. He warned you of chastisement, and did so thoroughly. He persuaded you towards virtues, and did so fully. He described this world, its cutting away from you, its decay and its shifting. لہذا اس میں جو چیز اچھی لگے اس سے اعراض کرو کہ ساتھ جانے والی شے بہت کم ہے۔ دیکھو، یہ گھر غضب الہی سے قریب تر اور رضا الہی سے دور تر ہے۔ بندگان خدا، ہم و غم اور اس کے اشغال سے چشم پوشی کر لو کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے
बहरहाल जुदा होना है और इसके हालात बराबर बदलते रहते हैं। इससे इस तरह एहतियात करो जिस तरह एक खौफजदा और अपने नफ्स का मुखलिस और जांफिशानी के साथ कोशिश करने वाला एहतियात करता है, और उससे इबरत हासिल करो उन मनाजिर के जरिए जो तुमने खुद देख लिए हैं कि गुज़िश्ता नस्लें हलाक हो गईं, उनके जोड़बंद अलग अलग हो गए, उनकी आंखें और उनके कान खत्म हो गए, उनकी शराफत और इज्जत चली गई, उनकी मसरत और नेमत का खात्मा हो गया, औलाद का कुर्ब फुकदान में तब्दील हो गया और अज़वाज की सोबत फिराक में बदल गई। Therefore, keep aloof from its attractions, because very little of it will accompany you. This house is the closest to the displeasure of Allah and the remotest from the pleasure of Allah. So close your eyes, O creatures of Allah, from its worries and engagements, because you are sure about its separation and its changing conditions. Fear it like a sincere fearer and one who struggles hard, and take a lesson from what you have seen about the falling places of those before you, namely that their joints were made to vanish, their eyes and ears were destroyed, their honor and prestige disappeared and their pleasure and wealth came to an end. The nearness of their children changed into remoteness. The company of their spouses changed into separation with them. अब न बाहमी मुफाखरत रह गई है और न नस्लों का सिलसिला, न मुलाकातें रह गई हैं और न बातचीत। लिहाजा बंदिगान खुदा, डरो उस शख्स की तरह जो अपने नफ्स पर काबू रखता हो, अपनी ख्वाहिशात को रोक सकता हो और अपनी अक्ल की आंखों से देखता हो। मसला बिल्कुल वाज़ेह है, निशानियां कायम हैं, रास्ता सीधा है और सिरात बिल्कुल मुस्तकीम है। They do not boast over each other, nor do they beget children, nor meet each other, nor live as neighbors. Therefore, fear a creature of Allah, like the fear of one who has control over himself, who can check his passions and perceive with his wisdom. Surely, the matter is quite clear, the banner is standing, the course is level and the way is straight.